اے رحمت للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اہمیت السنت، سنت کی اہمیت۔ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقوں پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 3 صحابی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی علیہن اجمعین کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادت کو کم سمجھا اور آپس میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور کبھی شادی نہ کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا، کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں، ترک بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سنت کے مطابق عمل کرنا عبادت ہے، اور سنت کو چھوڑ کر خواہ عمل اس سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ فائدہ مند نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لائے ہیں وہ ایک فطری اور معتدل طریقہ ہے جس پر انسان زیادہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو انسان اپنی خواہشات یا نفس پر مبنی اختیار کرتا ہے وہ زیادہ دن تک باقی نہیں رہ سکتی۔ یاد رکھیے، کوئی بھی چیز جو حد سے بڑھ جائے وہ ختم ہو جاتی۔ ہر وہ چیز جو اپنی حدود سے بڑھ جائے، حدود توڑ دے، حدود پار کر دے، وہ ہمیشہ ختم ہو کے رہتی۔ اس میں استقامت نہیں رہ سکتی، اس میں قرار نہیں رہ سکتا۔ حد سے بڑی ہوئی محبت، حد سے بڑی ہوئی نفرت، حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ غم منانا، حد سے زیادہ خوش ہونا، کوئی بھی چیز جس میں حد توڑی جائے وہ پھر باقی نہیں رہتی، وہ اپنی موت آپ مر جاتی۔ اسی طرح دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں بھی حد سے بڑھنا ختم کر دیتا ہے اس کو۔ مثلا آپ اگر نمازیں سارا دن پڑھنا شروع کر دیں یا ساری رات پڑھنا شروع کر دیں تو آپ زیادہ دن تک یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ہمیشہ روزے سے رہیں تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندر روزہ رکھنے کی ہمت ہی ختم ہو جائے گی، آپ بیمار پڑ جائیں گے، کولیپس ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ایک انسان اس کو عبادت سمجھتا کہ وہ شادی نہ کرے تو کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے دین کا جو طریقہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، وہ ایک معتدل طریقہ ہے، اور جب انسان اعتدال کے ساتھ کسی راستے پر چلتا ہے تو دیر تک چل سکتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے اور اس میں بھی اسی طرح اعتدال کی حد توڑنے کے بارے میں آتا ہے۔ کہتے کہ احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست کو اعتدال سے چاہو، احبب محبت کرو، حبیبک، حبیب کہتے ہیں دوست کو، ہونا ما، ہونا آسانی، آستگی سے، تھوڑا تھوڑا، کیوں؟ عسا ہو سکتا ہے، ان یکونا کہ ہو جائے، بغیضہ کا تمہارا دشمن، یوم ما کسی دن، یعنی اس کا ریاکشن نہ ہو جائے۔ اسی طرح وہ ابغض بغیضک ہونما،
اپنے دشمن سے دشمنی بھی تھوڑی رکھو، اس میں بھی حد سے نہ بڑھو. عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے وہی دشمن کسی دن تمہارا دوست بن جائے. تو حد سے بڑی ہوئی دشمنی پہ پھر تم شرمندہ ہوتے رہو. اور خاص طور پر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہونا چاہیے، یعنی دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، یا دین میں کمال کیا ہے کہ دشمن بھی دوست بن جائے. یعنی دوست تو دوست ہے، لیکن کمال اس میں ہے کہ دشمن دوست بنے. تو جو لوگ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کسی سے ایسی نفرت کریں کہ کل اس کو دین کی طرف لانے سے بھی جائیں. کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کے خادم ہیں نا، تو ہمیں تو اپنے جذبات کو اسی حد اور اعتدال میں رکھنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف والوں نے کیسی دشمنی کی، لیکن آپ نے جواب میں وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا. مکہ والوں نے آپ سے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تو کیا آپ کو کوئی بھی شرمندگی یا ندامت تھی؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ سب شرمندہ تھے آپ کے آگے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے رہے. تو اس لیے حدود کا خیال رکھنا انسان کے فائدے میں ہے. اور اصل حد کیا ہے، اعتدال کیا ہے، انسان بعض اوقات ڈیفائن نہیں کر سکتا نا کہ اعتدال کیا ہے. تو اس میں اعتدال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیونکہ جب صحیح سنت کا نہیں علم ہوتا تو پھر ہم خود ساختہ ذہن میں دین کا ایک تصور، امیج قائم کر لیتے ہیں. اچھا، وہ بعض اوقات بڑا ہی سخت اور ایک مصیبت لگتا ہے. اس میں نہ ہنسی مذاق ہے اور نہ ہی کوئی تفریح ہے اور نہ ہی کوئی پھر کسی قسم کی دنیا کی کوئی راحت اور آرام ہے. وہ پھر ایسا بوجھل سا دین ہم اپنے سر پہ رکھتے ہیں جس کو زیادہ دن لے کے چل نہیں سکتے، پھر اٹھا پٹخاتے کہ جائے دین ایک طرف اور ہم دوسری طرف. لیکن اگر آپ اصل دین جو واقعی اللہ نے بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس پر عمل کرنے لگے تو زندگی کے آخر تک آپ نبھا سکتے ہیں. اور یہ عقدہ اور یہ راز مجھ کو اس وقت پتا چلا جب میں نے 4 سال پی ایچ ڈی کے دوران علوم الحدیث میں اور حدیث سائنسز میں اور حدیث میں جب میں نے ریسرچ کی تو اس وقت جا کے، اس سے پہلے بھی میں دین میں تھی، قرآن پڑھتی تھی، تفسیر پڑھتی بھی، پڑھاتی بھی، سب تھی، لیکن جس دین کا تصور میرے ذہن میں تھا وہ بہت ہی ڈرائی قسم کا اور بہت بوجھل قسم کا تھا. جو ہی میں سنت سے قریب ہوئی تو مجھے لگا کہ جیسے سارے عقدے کھل گئے ہیں اور دین کا وہ خوبصورت تصور سامنے آیا کہ جس پر عمل کرنا پھر کبھی مشکل ہی نہیں لگا. تو اس وقت میں نے اپنے ذہن میں یہ تہیہ کیا کہ انشاءاللہ قرآن کے بعد اس سبجیکٹ کو لوگوں میں عام کرنا ہے تاکہ لوگ خود ساختہ خوف سے بھی باہر نکلیں اور دین کی دوری سے بھی پلٹیں. کیونکہ ری ایکشن ہوتا ہے تو انسان دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے. تو دین کے اندر رہیں، اس میں جو وسعت ہے اسے لے لیں. اور اس کے لیے جو جکڑ بندیاں ہم نے قائم کر رکھی ہیں کہ نہیں اس سے باہر نہیں جانا اور اس سے باہر نہیں، جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اندر ہے تو جہاں جہاں جو رخصت ہے اس کو بھی لے لیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ رخصتوں کو بھی لینا ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسے پابندیوں کو لینا پسند کرتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ سخت ناراض ہوئے. فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. یعنی آرام کرنا بھی دین کا حصہ. آرام کرو گے تو پھر مزید کام کر سکو گے نا. اور اسی طرح شادی کرنا بھی عبادت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم دیتے تو انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے. کتنی خوبصورت بات. انہی کاموں کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے تھے، جو ان کی استطاعت میں ہو. ناروا بوجھ نہیں ڈالتے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں ہم آپ کی طرح اللہ کے محبوب تھوڑی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنے دیں. یہ سن کر آپ اتنا غصے ہوئے کہ اس کے آثار یعنی علامتیں غصے کی آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہو گئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پتہ ہوتا کیا ہے، حد میں رہنا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. ادھر گرنا اور ادھر گرنا، افراط اور تفریط آسان رستے ہیں چاہے انجام بھیانک ہو، لیکن انسان کے نفس کو زیادہ بھاتے. اب دیکھیں نا، سیدھے کھڑے ہونا ذرا مشکل کام ہے نا، لیکن اگر آپ ادھر لین کر جائیں یا ادھر، آسان ہو جاتا ہے نا. اور وقتی طور پہ بڑا خوشنما بنا دیتا ہے شیطان اس چیز کو. کیسے کہ دیکھو اس کا بڑا ثواب ہوگا، اور زیادہ کرو، اور نماز پڑھنے لگے نفل پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ.
چاہے اس کے بعد سویر فجر کی نماز قضا ہو جائے. یعنی شیطان ہمیں ایک اس رستے سے بھی بہکاتا ہے کہ اعتدال سے نکلو تاکہ فرائض چھوٹ جائیں. جب غیر اہم یا کم اہم کام میں انسان زیادہ وقت لگا دے گا تو جب تک اہم کام کا وقت آئے گا کر ہی نہیں سکے گا. تو دونوں طرف سے ہمیں وسوسے دلاتا ہے شیطان. دیکھو تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور دیکھو تم تو اتنے نیک ہو، اتنا زیادہ کر لیا. تو اصل نیکی کیا ہے؟ وہی جتنی آپ نے ہم کو بتا دی. اب نماز ہے مثلا عشاء کی، فرض ہے اور باقی سنت اور نفل ہے. جب ہم نے سب کو فرض بنا لیا نا تو ریاکشن کیا ہوا؟ سب چھٹ گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے خطبہ دیا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی سب سے بڑے تو نیکی کا معیار آپ تھے. جب آپ نے وہ کر لیا تو تم چھوڑ رہے ہو کہ ہم یہ رخصت نہیں لیتے. اچھا آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں ایسے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں نے کسی سے کہا فروٹ کھانے کے لیے کہ فروٹ کھائیے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو سب جنت میں ہی کھائیں گے. میں نے کہا تو اللہ نے دنیا میں کس لیے بھیجے اگر ہم نے کھانا ہی نہیں؟ اس رویے کا یا اس انداز کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان ایک حلال چیز کو، ایک نعمت کو اپنے لیے حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، تو آپ نہیں کھائیں گے، ڈیفیشنسی ہوگی، بیمار پڑیں گے اور ہر کام سے جائیں گے، فرائض سے بھی جائیں گے. اچھا اسی طرح ایک دفعہ کسی نے یہ واقعہ مجھے بتایا، کوئی چائے پی رہی تھی شاید، تو انہوں نے کسی کو کہا کہ یہ تم بھی پیو. کہا نہیں یہ تو جہنم والوں کا پینا ہے، گرم پانی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ خود سوچیں، ٹھیک ہے کہ آپ بہت گرم ابلتی ہوئی نہیں پیئیں، لیکن ہاٹ ڈرنک لینا اس میں کیا برائی ہے؟ چاہے وہ دودھ ہو یا چائے ہو یا کوئی بھی ہو. نشہ منع ہے، لیکن اگر نشہ نہیں ہے تو آپ اللہ کی نعمت کو اپنے لیے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، اور اس کو دین اور تقوی اور پرہیزگاری کہ میں نے تو اللہ کے خوف سے حلال بھی چھوڑ دیا سب. نہیں، یہ دین نہیں ہے. یہ کسی انسان کا قول اور فتویٰ تو ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. ہاں یہ بھی نہیں اس کا مطلب کہ جو حلال چیز ہے آپ اس میں حد سے بڑھ جائیں اور اس حلال کو حلال سمجھ کر اتنا کریں کہ پھر وہ زیادہ آپ کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے. تو اعتدال کے اندر ہی رہنا اصل دین ہے، اور اسی کا نام سنت ہے. یعنی میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا، جتنا بھی پڑھا اور جتنی بھی اس کی گہرائی میں گئی، مجھے سنت کا جو دوسرا مفہوم عام فہم نظر آیا وہ اعتدال کی زندگی ہے، اور ایک پرسکون زندگی، ایک خوشحال زندگی، ایک ہیومن لائف ہے، فرشتوں والی نہیں، انسانوں والی زندگی، جس میں خطائیں بھی ہیں، جس میں رونا بھی ہے، جس میں ہنسنا بھی ہے، جس میں نفرت بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں سب کچھ ہے. اور آپ پڑھتے جائیں اور دیکھتے جائیں اور کھلتے جائیں اور بہت سے بوجھ ہٹتے جائیں. یعنی لٹرلی مجھے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جیسے وہ ایک آیت قرآن پاک کی کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا؟ ان کے بوجھ اٹھا کے پھینکے، ان سے بوجھ ہٹائے، اور ان کے جو جنجال تھے یا زنجیریں انہوں نے جس میں اپنے کو جکڑ رکھا تھا انہیں توڑا اور کاٹا. کیونکہ بعض اوقات دین کے نام پر دین کی زنجیریں ہم خود کو پہنا لیتے ہیں اور خود پہ وہ چیزیں مسلط کر لیتے ہیں جو دین میں نہیں ہوتی. افراد تفرید کا رویہ نا، یا تو ہم نے کیا کیا، جو دین میں ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، یا پھر جو دین میں نہیں ہے اس کو دین بنا کے اپنے اوپر مسلط کر لیے. تو ان دونوں کا علاج کریں گے تو نارمل زندگی بسر کر سکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.